شروع کر دیں. درود شریف پڑھ. اللہم صل وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات ونجانا من شرور الدنيا والآفات وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنته أفضل الرسل أفضل الكائنات صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا احسان ہے، پروردگار عالم نے ہمیں رحمت کائنات فخر موجودات نبی الانس والجنات آن دو عالم شان دو عالم سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور حضور علیہ السلام کا امتی بننے کا عظیم الشان جو شرف ہے، جس کے لیے لوگ دعائیں مانگتے رہے، اللہ سے التجائیں کرتے رہے، وہ بن مانگے بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی لجاجت کے، گڑ گڑائے بغیر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ نعمت اللہ نے ہمیں تحفے کے طور پر عطا فرمائی. یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی ہے، فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو مخلوق خدا کو ہدیے میں دیا گیا ہوں.
تحفے میں، گفٹ کے طور پر، اور ظاہر سی بات ہے تحفہ دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے۔ رب العالمین سے بڑی شان، کبریائی، عظمت، جلال، کمال، ملک، سلطنت وہ کسی کا بھی نہیں، لہذا جو تحفہ پھر اللہ نے دیا اس طرح کا تحفہ بھی کائنات میں اور کوئی نہیں، ایسی نعمت اور ایسی رحمت کائنات میں اور کوئی بھی دوسری نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس طرح اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے کہ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح حضور کی رسالت اور کمالات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے جو کمالات آپ کو عطا فرمائے وہ اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔ تو یہ سعادت تو ہو گئی، خوش نصیبی تو ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات، ہم جس دور میں جا رہے ہیں، جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ زمانہ اور دور ہے جس میں ہم اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب بھی بنا سکتے ہیں اور خدا نخواستہ بد نصیبی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ انتہائی خوش نصیب کیسے؟ معجم طبرانی میں روایت ہے، رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اور جب حضور گفتگو فرماتے تو سامنے صحابہ تشریف فرما ہوتے، صحابہ اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا سلام ہے ان لوگوں کے ایمان کو جو بہت بعد میں آئیں گے، اور ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں جو مہیب فتنوں کے زمانے میں آئیں گے۔ جب فتنوں کا دورہ ہوگا اس زمانے میں جو لوگ آئیں گے ان کو سلام ہے اور ان کے ایمان کی گواہی ہے۔ گویا ان کے ایمان کی گواہی حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ ظاہر سامنے بیٹھنے والوں کو تعجب تو ہوا نا کہ وہ بعد والے کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو آپ جو ہیں میرے صحابہ، آپ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ سب سے پہلی بات، آپ مجھے دن رات دیکھتے ہو۔ نبی علیہ السلام کو دیکھا نا صحابہ نے، صحابی بنا ہی تب جب اس نے بحالت ایمان رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر لی۔ فرمایا تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے؟ تم تو 24 گھنٹے مجھے دیکھتے ہو، میری محفلوں میں بیٹھتے ہو، میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے، سارے معاملات ہیں، 24 گھنٹے تم مجھے دیکھتے ہو، تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے؟ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا گروہ کیوں نہیں ایمان لائے گا؟ تم جبریل کو اترتے ہوئے دیکھتے ہو، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا تم کیوں نہیں ایمان لاؤ گے؟ وحی کا نزول تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، دیکھیے آج 14 صدیوں کے بعد بھی مسلمان وحی کی برکات سے محروم نہیں ہے۔ وہ گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالی پھر بھی اسے وحی کی برکات عطا فرماتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی تعلق جوڑ لے نا، آج بھی وحی کی برکات ملتی ہیں۔ فرمایا آپ کے تو سامنے وحی اتر رہی ہے، رب العالمین کی گفتگو جو انسان سے ہے
وہ تمہارے روبرو ہو رہی ہے، تمہارا ایمان لانا کیوں نہیں؟ فرمایا ہاں، ایمان ان کا ہے جو ایسے دور میں آئیں گے جب ایمان پر ہر طرف سے فتنے ٹوٹ پڑیں گے، ہر جانب سے ایمان کو اچکنے کا حملہ ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، اہل بیت کو نہیں دیکھا، تابعین کو نہیں دیکھا، تبع تابعین کو نہیں دیکھا، خیر القرون کا زمانہ نہیں پایا، نزول وحی کی کیفیات نہیں ان کے سامنے تو یہ کوئی منظر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ان کا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط ہوگا کہ کوئی بھی فتنہ پرور ان کا ایمان ضائع نہیں کر سکے گا، پھر ان کے ایمان کو سلام کیوں نہ ہو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو اب آخری دور جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ بعین ہی یہی دور ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر ایمان کو زائل کرنے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے حملے ہو رہے ہیں۔ اب اس سے کیسے بچا جائے گا؟ اب یہ دیکھنا ہے نا، چلو یہ بھی ہو گیا، ہم نے الحمدللہ کلمہ بھی پڑھ لیا، ہم نے دعویٰ بھی کر لیا، ہم اس مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، نبی علیہ السلام کی اتنی بڑی شہادت اور گواہی یہ بھی اس گروہ کے حق میں سامنے آ گئی، لیکن فتنہ والا تو اپنا کام کرے گا نا، وہ تو ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، اور لوگ کہیں گے ہم کس کی سنیں، ہم کس کی مانیں، فلاں یوں بول رہا، فلاں یوں بول رہا، ہم کس کی سنیں؟ فرمایا یاد رکھنا اس امت کے آخری حصے کو، آخری گروہ کو، آخری وقت کو وہی چیز سدھارے گی، وہی چیز ٹھیک کرے گی جس نے صدر اول کو ٹھیک کیا تھا، جس نے پہلے دور کو ٹھیک کیا، وہی چیز وہی۔ اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ اسی پرانے دین سے جڑ جاؤ، اسی متواتر اور متوارث دین سے جڑ جاؤ جو نبی علیہ السلام سے چلا، صحابہ اہل بیت نے سمندر کے سمندر پیے، آگے انہوں نے چلائے، وہی محدثین، مفسرین، متکلمین، فقہاء کا گروہ، وہی تسلسل۔ آج دنیا پڑھی لکھی ہے، ایسا کوئی نہیں جو یہ نہ سمجھ سکے کہ کہاں سے کس چیز کا تسلسل ہے اور کہاں سے نہیں ہے۔ فرمایا آسان ترین حل دے رہا ہوں، اپنا تعلق جوڑ لو گنبد خضرا سے، وہاں سے جو دین چلایا گیا اور وہ آ رہا ہے۔ اب پھر میں عرض کروں، صدر اول میں سے ایسی کون سی چیز تھی؟ کیا کوئی ایک چیز ہے؟ ہاں یاد رکھیے، ہم قدم قدم پر اہل علم کے محتاج ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے امت کے ان تمام اہل علم کو جو دین کو خوبصورت انداز میں سجا سجو کر اچھی طرح ہمارے سامنے پیش کر گئے، اور ہم نے صرف اب دسترخوان سے اپنی چیزیں لینی ہیں۔ وہ کون سی چیز؟ کیا کوئی ایک چیز ہے؟ خیر القرون میں تو بہت سی چیزیں ہیں۔ فرمایا ہاں، دین حق کو باقی رکھنے کے لیے صدر اول کے بگاڑ کو، وہ کون سا بگاڑ تھا؟ وہ بگاڑ تھا جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ محبوب آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ضلال مبین سے کیا مراد؟ ایسی گمراہی جس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں۔ ہر سلیم الفطرت صحیح العقل انسان جس کو ضلال اور گمراہی سمجھتا ہو، ایسی گمراہی کو جس ذات بابرکات نے ٹھیک کیا، تو آپ علیہ السلام نے جب ٹھیک کیا نا بھائی، تو کتنی چیزیں تھیں اس زمانے میں، جو کچھ تھا اللہ رب العالمین صبح قیامت تک ان چیزوں کا تسلسل بھی جاری رکھیں گے، اور کسی نہ کسی طرح زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے
اشخاص کے اعتبار سے کسی نہ کسی کو ایک نہ ایک چیز وہ ملتی ہی رہے گی، جس کی برکت سے وہ صدر اول کا تسلسل بھی رہے گا اور ہدایت بھی پھیلتی رہے گی۔ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ میں شروع کروں تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا چہرہ انور لے لیجئے۔ حضور کا چہرہ انور، صرف آپ کا چہرہ انور، اس کی بھی ایک فہرست علماء نے لکھی ہے کہ کون کون وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف چہرہ انور کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ صرف چہرہ انور کو دیکھا، ابھی آپ کی گفتگو نہیں سنی، ابھی آپ سے وحی نہیں سنی، ابھی آپ سے تبلیغ، وعظ، نصیحت کچھ بھی نہیں سنا، بلکہ بظاہر دشمن بن کر کے آئے، بظاہر سوالات لے کر کے آئے، لیکن چہرہ دیکھ کر کے قسمیں کھانے لگے، اللہ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز بھی اللہ نے رکھنی ہے، اور رہی کہ نہ رہی؟ سلطان چشت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، صرف آپ کا چہرہ انور دیکھ کر کے کتنی بڑی تعداد مسلمان ہوتی ہے، ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس امت میں اور ایسے اشخاص گزرے ہیں، میں نے عرض کیا نا، وہ تسلسل اللہ نے رکھنا ہے اور ہر چیز میں رکھنا ہے۔ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، آپ سفر پر جا رہے ہیں، ٹرین رکتی ہے، اس سفر میں حضرت کے ساتھ محدث العصر، یہ آپ کے قریب میں جامع علوم اسلامیہ کے بانی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ بھی اس سفر میں ساتھ شریک ہیں۔ ٹرین رکتی ہے، حضرت ٹرین سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنے نوافل ادا فرما رہے ہیں۔ اتنے میں اس اسٹیشن کا جو اسٹیشن ماسٹر ہے وہ ہاتھ میں لالٹین اٹھا کر کے آ رہا ہے، دور سے حضرت کو دیکھتا ہے، لالٹین ایک جگہ رکھ دی، سیدھا قدموں میں آ گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر یہ چہرہ اگر مسلمان کا چہرہ ہے تو ان کے نبی کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ مثالیں بہت ہیں بھائی۔ تو صدر اول میں یہ بھی تھا نا کہ آپ کا چہرہ انور دیکھ کر دنیا مسلمان ہوئی، صبح قیامت تک یہ نعمت اللہ مسلمانوں میں رکھیں گے۔ مسلمان تو ہونا، مسلمان ہو جائے، اس کا دل انوار الہیہ سے بھر جائے۔ چہرہ اصل میں آئینہ ہے کس کا؟ قلب کا۔ قلب کی کیفیات نکلے چہرے سے، پھر دیکھو اللہ رب العالمین مہربانیاں فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے؟ چہرے دیکھ کر کے لوگ، حضور کی چلت پھرت دیکھ کر کے دنیا مسلمان ہوئی۔ آج آپ کو کئی کارگزاریاں ملیں گی ایسی جہاں صرف مسلمان بن کے چل رہا ہے، لوگ آ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تلاوت سن کر کتنے لوگ صرف تلاوت سن کر مسلمان ہو گئے۔ صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی اس امت میں رکھیں گے، ایسے قاریان قرآن آتے رہیں گے، ایسے قرآن پڑھنے والے، اور ایسا قرآن اپنی تاثیر دکھاتا رہے گا کہ دنیا صرف قرآن کریم سنے گی اور مسلمان ہوتی چلی جائے گی۔ وعظ نصیحت تو دور کی باتیں ہیں نا، وہ تو بڑے بات کی باتیں ہیں، صرف یہی تسلسل آپ دیکھ لیں، اس میں بھی اللہ نے اس امت کو نوازا ہے۔ اللہ ہم سب کو قدر کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ظاہری چیزیں ہو گئی نا، باطنی طور پر علم ہے، جس علم کی آپ علیہ السلام نے بنیادیں رکھیں۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے حضور علیہ السلام نے 3 درسگاہیں قائم فرما دیں۔ ابھی آپ مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، ہجرت سے پہلے ہی 3 درسگاہیں قائم ہیں۔ رافع بن مالک رضی اللہ عنہ کی درسگاہ مسجد غمامہ کی جانب پہلی قدیم درسگاہ بنتی ہے، دوسری حضرت ابو طلحہ کی درسگاہ حضرت سالم جہاں پر مدرس ہیں، اور تیسری جہاں حضرت مصعب بن عمیر تشریف لاتے ہیں، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی درسگاہ۔ یہ وہ درسگاہیں ہیں جو آپ نے اپنی تشریف آوری سے پہلے ہی
مدینہ منورہ میں شروع کروا دی تھیں، اور محدثین نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جس سورت کی مکمل تفسیر پڑھائی گئی وہ سورہ یوسف تھی۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کی مکمل تفسیر پڑھائی گئی۔ دیکھیے ان حضرات نے ایک ایک چیز محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی۔ آج یہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں نا، آج یہ ہم مسلمان ہی بتا سکتے ہیں اور جرت سے بتا سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے دین کا کون سا مسئلہ کہاں پر کس جگہ پر سب سے پہلے بیان کیا گیا۔ دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں بتا سکتا، آسمانی مذاہب بھی نہیں بتا سکتے۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم دائیں بائیں دیکھیں؟ پھر ہم کیوں دائیں بائیں دیکھیں جب ہمارے پاس کامل مکمل ساری چیزیں اس طرح پر موجود ہیں کہ نقص کا کہیں احتمال بھی نہیں۔ دائیں بائیں تو وہ دیکھیں نا بھائی کہ جس کے پاس اپنا کھوٹا مال ہو، جس کا اپنا مال اتنا مضبوط صاف ستھرا اور بالکل جاندار ہے، اس کو کیا ضرورت ہے وہ دائیں بائیں دیکھے؟ یا اسے کیا ضرورت ہے وہ پریشان ہو؟ ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس بحمداللہ الیوم اکملت لکم دینکم کے نعرے کے مطابق، اعلان خداوندی کے مطابق کامل مکمل دین الحمدللہ موجود ہے۔ تو دین اس طرح چلتا۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جمعہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس دن مسلمانوں کے لیے زبردست ضیافت کی جاتی ہے، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ یہ جو درسگاہ تھی حضرت اسعد بن زرارہ واری، یہ وہ درسگاہ ہے جس کی یہ انفرادی خصوصیت تھی کہ اس میں ایک طرف کلام اللہ جتنا نازل ہوتا اس کی تعلیم، حضور کے ارشادات کی تعلیم، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہود و نصارہ کے نظریات کی تردید بھی ہوتی۔ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا کہ ہمارا دین مکمل اور کامل ہے اور باقی ادیان میں وہ کیا کیا کمزوریاں ہیں اور کیا کیا نقص ہیں، تاکہ جس کی وجہ سے ہم دعوت دیں نا کسی کو تو ہم ایک کامل چیز کی دعوت دیں نا، ایک مکمل اور اچھی چیز کی دعوت دیں۔ جب ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں وہ پہلے سے ہی کہتا ہے جناب میں بھی ایک مذہب کا پیروکار ہوں، میں بھی ایک نظریہ رکھتا ہوں، ہم بتا سکیں کہ بھائی ہمارا مذہب بحمداللہ زندگی کی بھی اور آخرت کی بھی، دنیاوی اور اخروی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بحمداللہ اسلام بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور پھر ابد الآباد کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالتا ہے، تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا، یہ ہرگز غلط نہیں ہے۔ صرف بات کیا ہے، آپ تو ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر نہ باہر بات ہو تو ہمارا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہے بھائی کہ ہم ذرا دین سے دور ہیں، ہمارا اہل علم سے وہ تعلق نہیں، ہمارا مدارس سے وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہیے۔ اللہ امت کو پھر وہ تعلق نصیب فرمائے، اور جب یہ تعلق ہوگا زندگیوں میں انقلاب آئیں گے، اور زندگی میں انقلاب اسی وقت آتا ہے جب انسان جس چیز کو لے رہا ہے نا، قبول کر رہا ہے، اس پر وہ اتنا مضبوطی سے قائم ہو کہ اسے یقین ہو کہ مجھے میرے اس ہوں، میرے پاؤں اتنے مضبوط ہیں کہ مجھے اس سے کوئی بھی دائیں بائیں نہیں کر سکتا۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں ہمیں علم ہوگا، ہمیں پوری طرح پتہ ہوگا ایمان کیا ہے، ہمیں پوری طرح علم ہوگا رسالت کسے کہتے ہیں، ہمیں پوری طرح معلوم ہوگا کتاب اللہ کیا ہے، ہمیں پوری طرح معلوم ہو دین کیسے پہنچا، دین کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے مذہب
اس کی مثال علماء دیتے ہیں، یہ تو تپتے بخار کی کیفیت کا نام ہے۔ ایک آدمی کو بخار ہو نا اور وہ بخار میں تپ رہا ہو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو بخار ہے، اس کی کیفیات بتاتی ہیں۔ ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ اس کی کیفیات بتائیں کہ یہ اس مذہب کا ماننے والا ہے، پھر جا کر کے بات بنتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ساری نعمتیں، ہر چیز کی اپنی منڈی ہے نا، یہ ساری چیزیں ملے گی ہمیں جب ہم اہل علم کے قدموں میں آئیں گے، ہم ان کی منت کریں گے، ہم ان سے اوقات لیں گے، ہم ان کی جس طرح بھی ہو سکے۔ اور اس امت کے علماء، جس طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اس روزانہ جب رحمتیں برکتیں برستی ہیں تو سب سے زیادہ سخی آدمی پر، یہ یاد رکھیے، اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے، سخی آدمی پر رحمتیں سب سے زیادہ برستی ہیں۔ اور فرمایا میری امت کے سب سے بڑا سخیوں کا گروہ وہ معلمین دین کا گروہ ہے، وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں علم پھیلاتے ہیں، وہ سخاوت کے دریا لٹا دیتے ہیں، وہ جب آئیں پوچھیں جواب ملتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ یہاں علم کا بہتا ہوا ایک سمندر ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، اپنے اوقات قیمتی بنائیں، اور دیکھیں پھر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی برکت دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، گو کہ مہنگائی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں رزق کی کنجیاں تو کسی اور کے پاس ہے نا، رزق کے خزانے تو کسی اور کے پاس ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس بندے کے رزق میں برکتیں دے، فراوانی دے جو تیرے نام پر آج صدقہ کرنے والا ہے۔ دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے، اور دوسرا فرشتہ وہ بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کنجوس کا رزق کم کر دے، برکت اٹھا دے، جو تیرے نام پہ کچھ نہیں دیتا، وہ پھر آمین کہتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ہمارا اس پر کتنا عمل ہے۔ اور یہ سب سے بہترین صدقہ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر کریں، دائیں بائیں دیکھیں، جہاں ضرورت ہو وہاں پر اللہ کے نام پر دینا شروع کریں، دیکھیں اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں کیسے نہیں برستی۔ اور اللہ تعالیٰ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ رزق کا ذمہ تو اللہ کے پاس ہے نا بھائی، جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مجھے پریشانی کی ضرورت ہے ہی نہیں، میں کیوں پریشان ہوں جب میرے رزق کا ذمہ وہ ذات اٹھا رہی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جس سے سچی گفتگو، جس سے زیادہ سچی بات، جس کے وعدے کی وفا اور ہے ہی کسی کے پاس نہیں۔ جب وہ ذات رزق کا ذمہ اٹھا رہی ہے، میں اپنی محنت ضرور کروں، ایمانداری سے اپنی کوشش ضرور کروں، پھر میں دیکھوں نا مجھ پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے۔ لیکن یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ بھائی رجوع اللہ بھی ضروری ہے، اللہ کی طرف آنا، اللہ سے مانگنا، ہاتھ اٹھانا، پھر آپ دیکھیں اللہ جھولیاں بھرتے ہیں کہ نہیں بھرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد ولم أكن بدعائك رب شقيا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔